ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، آپ کا بچہ فرفر انگلش تو بول سکتا ہے، لیکن کل اگر آپ کے جنازے پر وہ دعا نہ پڑھے اور جنازے کی دعا اس کو نہ آتی ہو، بتلائیے ایسی اولاد کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے تو انگلش فرفر بولنا اس کو سکھلا دیا، دین آپ نے نہیں سکھایا، قرآن آپ نے نہیں سکھایا، دینی تعلیم آپ نے نہیں دی، فرفر انگلش تو بول رہا ہے لیکن جنازے کی دعا اس کو نہ آتی ہو، آپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکے، مسجد کی بنیاد پر ہی یہ طے کیا گیا تھا کہ یہاں حفظ قرآن کا مدرسہ ہوگا، اور الحمدللہ دار الحدیث الخیریہ کے نام پر ہم نے یہاں حفظ قرآن کا مدرسہ کھولا ہے، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ ہاسٹل کا بھی انتظام رہے گا جہاں بچوں کو رب کا قرآن یاد دلایا جائے گا، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھایا جائے گا۔ آپ آگے بڑھیں، ہمت کریں، بچوں کو یہاں داخلہ دلوائیں، بالکل مفت میں داخلہ رہے گا، اللہ کے کلام کو مفت میں سکھایا جائے گا، اس کا تعاون کریں، مدرسے میں تعاون کریں، اپنے چاول کے ذریعے، راشن کے ذریعے، مال کے ذریعے ایسے مدرسوں کا تعاون کریں تاکہ وہ بچے قرآن پڑھیں، اللہ تعالی ہم کو اجر عطا کرے، ایک ایک حرف پر نیکی ملے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرے گا جو ایسے دینی مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں۔ وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، آمین۔ حاضرین جمع، ہر قسم کے حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تعریف و تسبیح اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے پناہ درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر ہے، پھر جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر ہم لوگ رہیں گے اللہ نے چاہا تو۔ یہ مہینہ جہاں نیکیوں سے بھرپور مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، وہیں پر یہ مہینہ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسی ماہ مبارک میں نازل کیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کو مکمل قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو مکمل قرآن سنایا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور قرآن کو ایک جگہ ذکر کیا، فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوہ فشفعنی فیہ، ویقول القرآن ای ربی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، قال فیشفعان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کریں گے، اور روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن میں شہوت سے، کھانے پینے سے روکا تھا، تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ ادھر سے قرآن کہے گا اے میرے پروردگار میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا تھا، تو اس کے حق میں
میری سفارش کو قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور خاص کر قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن سننا چاہیے۔ اسی لیے ہم تراویح میں قرآن کو سنتے ہیں، جو رات کا ایک عمل ہے۔ تو قرآن کہے گا کہ رات یہ دن میں تھکا ہوا تھا، لیکن رات میں نے اس کو آرام کرنے سے، سونے سے روکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ قرآن یہ اللہ کا ایک کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی ایک صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، دنیا کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، جو چیز آپ کو دنیا میں نظر آ رہی ہے سب اللہ کی مخلوق ہے۔ صرف قرآن وہ واحد چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ سے ظاہر ہوا، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قرآن کو پڑھا، جبرائیل علیہ السلام نے سنا، جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو صحابہ نے سنا۔ تو یہ اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا، قرآن کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن یہ اللہ کے کلمات ہے، قرآن یہ اللہ کی صفت ہے، قرآن یہ اللہ کے بول ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے تو اس قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ اگر یہ قرآن مخلوق ہوتی تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کانپے گی۔ قیامت کے دن ہر مخلوق اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تھر تھر کانپیں گے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام جیسے جلیل القدر ہستیاں یہ بھی اللہ کے سامنے جانے سے کانپیں گے۔ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کسی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ سے بات کریں، کیوں؟ یہ سب مخلوق ہے۔ لیکن قرآن چونکہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ سے جھگڑا کرے گا اور اس وقت تک اللہ سے لڑے گا جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہ کرے۔ تو میرے دوست یہ بڑی عظیم چیز ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو استوار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھتے جائیں، قرآن کا اہتمام کریں، خاص کر اس قرآن کے مہینے میں دن رات قرآن پڑھتے جائیں۔ اور آج کل چھوٹی جیب والی قرآن آ گئی ہے، جو چھوٹی پاکٹ سائز ہوتی ہے، اس کو اپنے جیب میں رکھیں، جب موقع ملے، جیسے ہم واٹس ایپ چیک کرتے ہیں موبائل پہ، فون دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں قرآن کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن ایک جیب میں رکھیں، قرآن ایک دکان میں رکھیں، قرآن گھر پر ہو، دکان پر بیٹھے، اگر گاہک نہ ہو آپ قرآن پڑھتے جائیں۔ اس کی رحمتیں اور برکتیں بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، بلکہ ایک ایک لفظ پہ آپ کو، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ اجر فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن پڑھتا ہے ایک ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے، ایک ایک نیکی ملتی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے گویا اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی فضیلت ہے۔ اور پھر قرآن پڑھنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا ہنہنا رہا تھا، جو ان کے پاس تھا گھوڑا بتک رہا تھا۔ یہ تلاوت بند کرتے ہیں، گھوڑا خاموش ہو جاتا ہے، پھر تلاوت شروع کرتے ہیں، پھر گھوڑا اچھلنے لگتا ہے، تلاوت بند کرتے ہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ان کا بیٹا یحییٰ جو گھوڑے کے پاس سو رہا تھا، یہ ڈر گئے کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو کچل نہ دے۔ وہ قرآن کی تلاوت کو موقوف کرتے ہیں، اور موقوف کرنے کے بعد ان کی نگاہیں اوپر آسمان کی طرف اٹھتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ بادلوں میں چراغ ہے اور وہ اوپر کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے
کاش تم قرآن پڑھتے جاتے تو کتنا اچھا تھا۔ فرمایا کہ وہ رحمت کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کی وجہ سے تمہارے اوپر آ رہے تھے، اتر رہے تھے تمہارے گھر میں۔ اگر تم قرآن پڑھنا نہ روکتے تو وہ فرشتے تم تک پہنچ جاتے اور لوگ ان کو دیکھنے لگتے۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن کی فضیلت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ لیکن آج ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ ایک زمانہ تھا کہ گھروں میں لوگ فجر سے پہلے تہجد میں گھر کے بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں، دادا، نانا قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ مسلمانوں کے گھروں کے سامنے سے جب گزرا جاتا، گھروں سے تلاوت کلام پاک کی آواز آتی۔ لیکن آج تو ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں، فجر کو اٹھنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ قرآن پڑھو گے تو اللہ عزت دے گا، عزت عطا فرمائے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ذلت عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اونٹوں اور بکریوں کے چرانے والے، قرآن کو پکڑا، اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ان کو عطا کی۔ مسلمانوں نے قرآن کو پکڑا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، ہزاروں سال تک اس دنیا پہ مسلمان حکومت کرتے رہے۔ اسپین کی تاریخ آپ معلوم کریں، ہندوستان کی تاریخ آپ معلوم کریں، دنیا کے کسی بھی علاقے کی تاریخ، مسلمانوں نے حکومت کی، قرآن وہ پڑھتے تھے، اللہ نے عزت دی۔ قرآن کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، عزت ان کی ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ آتے ہیں، وہاں کے حاکم سے ملنے کے لیے، وہاں کے گورنر سے ملنے کے لیے۔ تو ان کا وہ گورنر مکے سے باہر نکل کر ان کا استقبال کرتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم نے مکے کو کس کے حال پہ چھوڑا، مکے میں کس کو تم نے باغ دور عطا کی ہے؟ تو کہا کہ غلام کو۔ عمر بن خطاب پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ مکہ جیسے عظیم شہر کو تم نے غلام کے سپرد کر دیا۔ کہا کہ وہ غلام قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ میرے دوستو، آج ہندوستان میں مسلمانوں کی جو ذلت ہے اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن سے ہم نے ناطہ توڑا۔ قرآن پڑھنے ہم کو نہیں آتا، ہماری اولاد کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، تجوید کے ساتھ قرآن ہم نہیں جانتے، تو میرے دوستو کیسے ہمیں عزت ملے گی؟ کیسے اللہ تعالیٰ سر بلندی عطا کرے گا؟ قرآن پڑھو گے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو قرآن یاد کرانے کی ضرورت ہے۔ کل قیامت کے دن اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرایا تو کل قیامت کے دن یہ بچے ہم کو تلاش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ کل قیامت آئے گی، کل جب بڑی بھاری آواز آئے گی، اس دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اور بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں کو دیکھ کر، باپ کو دیکھ کر، وہ صاحبتہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر، وہ بنی، اپنی اولاد کو دیکھ کر، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے۔ کہیں یہ ہم سے نیکی نہ پوچھ رہے، لیکن ایک حافظ قرآن ہوگا جو کل قیامت کی ہولناکی میں اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی نظر آئے گی۔ حافظ قرآن میدان محشر میں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہا ہوگا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ اللہ کے پاس لائے گا۔ اللہ کہے گا اس کو عزت کا تاج پہناؤ، قرآن بلکہ اللہ سے کہے گا کہ اس کو عزت کا تاج پہناؤ، عزت کا لباس پہناؤ۔ اللہ تعالیٰ عزت کا لباس پہنائے گا اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ کتنی عظیم کتاب ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو عبادت ہے یہ تو انسان کو جنت میں داخل کریں گے، لیکن قرآن جنت کے درجے بلند کرے گا،
जन्नत में दाखिल करने के बाद भी अल्लाह कुरान से कहेगा, हाफिज कुरान से, तो कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा, जहां तू रुकेगा वहीं तेरी मंजिल होगी। तो मेरे दोस्तों, कितनी फजीलत वाली किताब है, कितनी बाबरकत की किताब है। तो हमें चाहिए कि हम कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं, कुरान की तिलावत करें। और अगर कुरान हम मुश्किल से पढ़ सकते हैं, जबान मोटी हो गई, तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है, जो अटक अटक कर कुरान पढ़ता है अल्लाह ताला उसको दोहरा अजर देते हैं। और जो अच्छे अंदाज से कुरान पढ़ता है, कल क़यामत के दिन वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। अल्लाह अकबर। क़यामत की हौलनाकी में फरिश्तों की सोहबत अगर मिल जाए तो अंदाजा लगाइए क्या हमारी किस्मत होगी। क़यामत के लोग परेशान रहेंगे और हमें मुकर्रम फरिश्तों के साथ कुरान के ताल्लुक़ की बिना पर अल्लाह ताला अगर अता करेगा, कितनी बड़ी फजीलत होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से ताल्लुक़ को जोड़ो, और वो मदरसे जहाँ कुरान पढ़ाई जाती है उन मदरसों का ताउन करो। अपनी औलाद को कुरान का हाफिज बनाओ, अगर खुद ना बन सके कोई बात नहीं, अपनी औलाद को बनाओ ताकि कल क़यामत के दिन ये औलाद आपके काम आ सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, जानते हो बांझ कौन है? तुम बांझ किसको समझते हो? सहाबा ने कहा, बांझ वो है जिसको औलाद ना हो, अल्लाह ताला औलाद से महरूम कर दे। फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का बांझ वो है जिसको अल्लाह ने औलाद अता की, लेकिन उसने किसी को भी दीन नहीं सिखाया, किसी को भी कुरान नहीं सिखाया, दुनिया की तालीम दी, वो असल में बांझ है। आज मेरे दोस्तों, हम ये चाहते हैं, हम तरक्की इसको समझते हैं कि हमारा बच्चा फरफर इंग्लिश बोलने वाला हो, हम खुशी से फूले नहीं समाते। जरा दिल पे हाथ रखकर सोचो, आपका बच्चा फरफर इंग्लिश तो बोल सकता है, लेकिन कल अगर आपके जनाजे पर वो दुआ ना पढ़े और जनाजे की दुआ उसको ना आती हो, बताइए ऐसी औलाद का फायदा क्या है? आपने तो इंग्लिश फरफर बोलना उसको सिखला दिया, दीन आपने नहीं सिखाया, कुरान आपने नहीं सिखाया, दीनी तालीम आपने नहीं दी, फरफर इंग्लिश तो बोल रहा है, लेकिन जनाजे की दुआ उसको ना आती हो, आपके लिए मगफिरत की दुआ ना कर सके, बतलाइए फिर हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान के ताल्लुक से संजीदा बनो, अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाओ, कम से कम एक लड़के को कुरान का हाफिज बनाओ। अगर ये मौका ना हो तो कम से कम ऐसे गरीब बच्चों का सहारा बनो, मदरसों का ताउन करो, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। और अल्लाह के फज़ल व करम से इस मस्जिद की बुनियाद पर ही ये तय किया गया था कि यहाँ हिफ्ज़ कुरान का मदरसा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह दारुल हदीस अल खैरिया के नाम पर हमने यहाँ हिफ्ज़ कुरान का मदरसा खोला है। और रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह हॉस्टल का भी इंतज़ाम रहेगा, जहाँ बच्चों को रब का कुरान याद दिलाया जाएगा, तजवीद के साथ कुरान पढ़ाया जाएगा। आप आगे बढ़ें, हिम्मत करें, बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवाएं, बिल्कुल मुफ्त में दाखिला रहेगा, अल्लाह के कलाम को मुफ्त में सिखाया जाएगा। इसका ताउन करें, मदरसे में ताउन करें, अपने चावल के जरिए, राशन के जरिए, माल के जरिए ऐसे मदरसों का ताउन करें ताकि वो बच्चे कुरान पढ़ें, अल्लाह ताला हमको अजर अता करे। एक एक हर्फ पर नेकी मिलेगी तो अल्लाह ताला उनको भी अता करेगा जो ऐसे दीनी मदरसों का ताउन करते हैं, दीनी मदरसों में ताउन करते हैं। और मेरे दोस्तों, याद रखो, कल हम मर जाएंगे तो हमारी वही औलाद का हमको फायदा होगा जो हमने दीनी तालीम जिसने हासिल की, या हमारे माल से जिसने दीनी तालीम हासिल की है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अब्दुल मन्नान वज़ीराबादी, ये आज़ादी से पहले का वाक़या है। अब्दुल मन्नान वज़ीराबादी बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। उनके वालिद गांव के बड़े जागीरदार थे, बहुत पैसा उनके पास था, और उनके वालिद को अल्लाह ने 10 बेटे अता किए थे, और ये सबसे छोटे बेटे थे। 9 बेटे, उन्होंने 9 बेटों को आला तालीम दी और बहुत बड़ी तालीम उन्होंने दिलवाई। अब्दुल मन्नान वज़ीराबादी ये नाबीना थे, पैदाइशी तौर पे अंधे थे, तो इनके वालिद ने क्या किया, ये बच्चा अंधा है, इसको मदरसे में डाल दो। ऐसे ही होता है, जो बच्चा अक्लमंद होशियार होता है उसको इंग्लिश पढ़ाओ, उसको अच्छी तालीम दो। जो बच्चा कमजोर होता है, नाहल होता है, उसको मदरसे में डालो। उन्होंने भी ऐसे ही किया, 9 बच्चों को आला तालीम दिलवाई, कोई जज बने, कोई एडवोकेट बने, कोई इंजीनियर बने, बड़े बड़े ओहदों पर फायज हुए। एक बच्चा जो नाबीना था, उन्होंने इस अंधे बच्चे को गांव के मदरसे में दाखिला दिलवा दिया। इस अब्दुल मन्नान वज़ीराबादी अंधा लड़का
गांव में तालीम हासिल करता है, अब उसके बाद आला तालीम के लिए वो दिल्ली का रुख करता है। उस वक्त दिल्ली में मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह का बड़ा चर्चा था। दिल्ली की जामे मस्जिद में वो बच्चों को दीनी तालीम दिया करते थे। ये अंधा लड़का तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली में उसको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि देखो तुम तो एक अंधे हो। दूसरा ये कि जो बच्चों का खाने के घर मुकर्रर हैं वह मुकम्मल हो चुके हैं। उस जमाने में खाने का तरीका ये था कि एक बच्चे को एक घर में खाने का इंतजाम किया जाता कि ये बच्चा पढ़ने आया है, तुम इसके खाने का इंतजाम करो। तो उन्होंने कहा कि जितने बच्चे थे, जितने घर थे, उतने बच्चे आ गए हैं, अगर तुम यहाँ रहोगे तो खाना कहाँ खाओगे? कोई घर ऐसा नहीं बचा जो तुम्हारे खाने की कफारत करे, इसीलिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन ये अब्दुल मन्नान वजीराबादी, ये इल्म का हरीस, ये दीनी तालीम हासिल करने के लिए इसने कहा देखो मैं खाने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ, आप मुझे रहने की इजाजत दे दें, बस काफी है। उन्होंने इजाजत दी, बच्चा रहने लगा। 2 दिन 3 दिन भूख बर्दाश्त किया। उसके बाद अपने रूम में जो बच्चे पढ़ते थे, अपने क्लास के बच्चों से कहा देखो जहां तुम खाने के लिए जा रहे हो, ऐसा करो कि एक निवाला बचाकर मेरे लिए लाओ। एक निवाला कम खाने से तुमको फर्क नहीं पड़ेगा और सब एक निवाला लाओगे, मेरा काम चल जाएगा। इस तरह उस लड़के ने तालीम हासिल की और बहुत बड़े मुहद्दिस बने। बात ये बताना चाहता हूं कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद वो ख्वाब में आकर एक साहब के से कहने लगे कि काश मेरे पूरे बच्चे अंधे होते तो अच्छा था। फरमाया कि एक अंधे बच्चे से जो मुझे फायदा पहुंच रहा है वो 9 बच्चों से मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा। कब्र में जो अजाब मेरा हल्का हुआ उस अंधे बच्चे की वजह से, उसके दीनी तालीम को हासिल करने की वजह से, उसके इल्म की वजह से आज मुझे कब्र में फायदा पहुंच रहा है। तो कहने लगे काश मेरे पूरे बच्चे अंधे होते और मैं पूरे बच्चों को हाफिज कुरान बनाता, पूरे बच्चों को दीन सिखलाता, ताकि मरने के बाद मुझे ये कब्र का अजाब ना होता और मुझे फायदा पहुंचता। तो मेरे दोस्तों, इसकी अहमियत को जानो, दीनी तालीम की कदर करो। क्या बच्चों को, अपने लड़कियों को दीन सिखाओगे, आप इस दुनिया से चले जाओगे, लेकिन आपके इन बच्चों का ताल्लुक आपके मरने के बाद भी आपसे जुड़ा रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी अपनी कब्र में थोड़ा सा आराम महसूस करता है, वो फरिश्तों से पूछता है कि इसकी वजह क्या है। फरिश्ते कहते हैं तेरे बच्चे की दीनदारी की वजह से, तेरे बच्चे की दुआओं की वजह से, तेरे बच्चे की दीन की तबलीग करने की वजह से तेरे अजाब में, तुझे जो है अजाब में तखफीफ हो रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, दीनी तालीम हासिल करो, कुरान को हिफ्ज करो, या फिर ऐसे मदरसों का ताउन करो जो दीनी तालीम लोगों को सिखा रहे हैं, दीन से जुड़े हुए हैं। ऐसे मदरसों से जुड़ोगे, दीन से मोहब्बत पैदा करोगे, कुरान को याद करोगे, तो कुरान का फायदा दुनिया में भी होगा, मरने के बाद भी अल्लाह ताला इसका फायदा अता करेंगे और कल क़यामत के दिन हमेशा हमेशा का फायदा होगा। तो मेरे दोस्तों, इस कुरान के महीने में कुरान से मोहब्बत पैदा करो, कुरान वालों से मोहब्बत पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा कुरान को आम करो, और जो बच्चे कुरान याद कर रहे हैं इनका दिल खोल कर ताउन करो, ताकि अल्लाह ये हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत हो। कुरान अगर आपको पढ़ने नहीं आता, ये मुबारक महीने में अपने जो इमाम के पास जाएं, मस्जिद के इमाम से रिक्वेस्ट करें, अच्छे अंदाज से कुरान पढ़ना सीखें, कुरान की अच्छी तिलावत करना सीखें, ताकि कुरान के बरकत अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर डाल दे, अल्लाह ताला हमें अहले कुरान में से बना दे, अल्लाह ताला कुरान पर खर्च करने की हमें तौफीक अता फरमा, अल्लाह ताला हमारी औलाद में हुफ्फाज़ कुरान को पैदा फरमा, अल्लाह ताला हमारी नस्लों में दीन के दाइयों को पैदा फरमा, अल्लाह ताला हमें कुरान और हामिल कुरान में से कर दे, और अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन मुक़र्रब और मुकर्रम फरिश्तों के साथ हमारा हशर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।